بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیے گئے، علیکم تم پر، صیام روزے، کما کتبہ جس طرح فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو اس سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہاں جو ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو یہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ تقویٰ جو ہے روزے سے پیدا ہوتا ہے، اس سے ضبط نفس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور روزہ جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ باقی تمام عبادات جو ہیں اس میں کچھ دکھاوا ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں لوگ، اگر نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے، لیکن انسان اگر روزے سے ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگر وہ وضو کرتے ہوئے یا چھپ کے کوئی چیز کھا لے تو وہ صرف انسان کو خود کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس میں دکھاوا ذرا بھی برابر نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اور انسان اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ نفس پہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے کہ انسان سخت پیاس کی شدت میں، سخت بھوک کی شدت میں چھپ کے بھی کوئی چیز جو ہے گلے سے ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں حلق سے اتارتا، اور اسی طرح سے کچھ کھاتا نہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یہاں جو ہے یہ ضبط نفس جو ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ روزہ سکھاتا ہے، اور نفس پر کنٹرول کرنا، تو اس سے سب سے زیادہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے بہت ساری عبادات ہیں ان سب کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے، لیکن روزے سے سب سے زیادہ تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے ایامن معدوداتن، گنے ہوئے دن ہیں، فمن کانا منکم مریضن، اور جو ہو تم میں سے کوئی بیمار، او علی سفرن یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخری، تو پس وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ تو یہاں جو ہے بتایا گیا ہے کہ روزہ جو ہے ویسے فرض ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے، اور سفر جو ہے وہ دشوار گزار ہے، تو اس میں اسے مشقت کا سامنا ہے، تو وہ روزے جو ہے وہ مؤخر کر سکتا ہے، اور وہ روزے جو ہیں وہ بعد میں پورے کرنے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، اور جو طاقت نہیں رکھتے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ طعام مسکین، کھانا کھلانا ہے مسکین کو۔ تو کہا گیا ہے کہ جو طاقت ہی نہیں رکھتے روزے کے، اتنے بیمار ہیں کہ اگر اس کی بیماری کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو یا اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر ان پر فدیہ ہے۔ اور فدیہ کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلانا۔ اگر دوسرا چھوڑا ہے تو اسی طرح جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے دنوں میں مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اور جو کوئی اپنی خوشی کے ساتھ بھلائی کرے تو وہ اس کے لیے ہے۔ تو یہ ہے کہ کھانا اس نے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس نے فدیہ بھی دے دیا ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں طاقت آ گئی ہے تو پھر وہ اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے بھلائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خوشی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ویسے تو جو ہے سفر کی حالت میں چھوٹ ہے اور کہ بعد میں پورے کرنے ہیں، اور اگر انسان جو ہے وہ سفر کی حالت میں روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور کھلی نشانیاں ہیں، من الہدی، ہدایت میں سے، والفرقان،
اور حق کو باطل میں تمیز کرنے والی یا کھلی دلائل ہے۔ تو فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو کوئی پائے اس مہینے کو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں ان دنوں کو پورا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسرا، اور تم پر تنگی نہیں چاہتا، وَلِتُکْمِلُوا العدۃ، اور تاکہ تم پوری کرو تعداد کو، وَلِتُکَبِّرُوا، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلیٰ مَا ہداکم، اس چیز پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّکُمْ تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک خاص مہینہ ہے۔ اس میں رمضان کے مہینے میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں، اور قرآن پاک جو ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے مطلب نازل تو یہ نہیں ہے کہ پورا ایک مہینے میں ہی نازل ہو گیا، بلکہ اس کا آغاز جو تھا وہ رمضان کے مہینے میں شروع ہوا تھا تمام آسمانی کتابوں کا۔ ویسے اس میں تقریباً جو ہے 23 سال بنتے ہیں، اور 22 سال کچھ مہینوں میں قرآن پاک جو ہے وہ تکمیل اس کی ہوئی۔ تو کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، یعنی خاص مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا، اور قرآن پاک جو ہے وہ شب قدر کی رات جو ہے اس میں اس کا نزول شروع ہوا، اور کہا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر بتایا گیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا 1000 مہینوں میں عبادت کی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ہدایت ہے، اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ جو کوئی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تو یعنی صحت کی حالت میں کوئی پاتا ہے، بیمار نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہر صورت میں روزے رکھے، لیکن جو مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، اور تمہیں پر تنگی نہیں چاہتا، کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انسان پر آسانی چاہتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کی تکمیل کر سکے۔ جب اسے صحت مل جائے تو وہ روزے پورے کر لے، اسی طرح سے جب اس کا سفر ختم ہو جائے، سفر کی دشواریاں ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ حالت قیام میں ہو، یعنی تو اس وقت وہ روزے رکھ سکتا ہے، اس کو پورا کرے۔ تو چاہیے کہ وہ اپنی تعداد جو ہے جتنے اس نے چھوڑے ہیں اس کو پورا کرے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرے اس بات پر کہ اللہ نے اس کو ہدایت دی۔ تو ہدایت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بڑائی جو ہے وہ بیان کی جائے، اور بڑائی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے انسان کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، اور اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے رکھے، اور اس کے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ، اور اس کی کبریائی جو ہے وہ بیان کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کریں، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّہُمْ یرشدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ میرے بارے میں اگر بندے
آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان سے بتا دیں، انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، کہ جب کوئی بلانے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ہر ایک کی پکار کا جواب دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تو اسی طرح سے اگر انسان جو ہے اللہ کو ایک بار پکارتا ہے تو اللہ اس کو 10 بار پکارتے ہیں، اور اسی طرح سے انسان جو ہے اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ انسان ایک بالشت پڑھتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ پورا ہاتھ بڑھتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے دل میں جھانک کر دیکھتا ہوں، اگر مجھے یاد الہی کا غلبہ نظر آتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کو پکارے تو اللہ جواب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے میرا ذکر کسی مجلس میں کرتا ہے، اکیلا کرتا ہے، تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے افضل جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں میں اس انسان کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے کس طرح سے پکار رہا ہے۔ تو چاہیے کہ وہ انسان کو چاہیے کہ اللہ اتنا محبت کرنے والا ہے تو وہ اس کے احکامات کو قبول کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے پر چلائے۔ وہ پھر اس کے بعد روزوں کے بارے میں پھر دوبارہ سے آ گیا، اُحِلَّ لَکُمُ اللَّیلَۃُ الصِّیَامُ الرَّفَثُ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر روزوں کے راتوں کو، رفسو الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنا، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ لباس جیسے کہ جو ہے انسان کو ڈھانپتا ہے، تو اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے خوبیاں جو ہیں، خامیوں کو جو ہے وہ چھپانے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کا اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ جیسے انسان کا لباس اس کے جسم کو اور ہر چیز کی جو ہے وہ علائشوں سے، برائیوں سے بچاتا ہے، اور ہر طرح کی تکلیفوں سے بچاتا ہے، اسے آرام دہ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس قرار دیے گئے ہیں۔ تو آگے بتایا گیا ہے کہ اجازت آپ کو کس لیے دی گئی ہے روزوں کے مہینے میں مباشرت کی، کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اللہ نے جان لیا کہ تم خیانت کرتے ہو، پس اس نے تمہاری طرف توجہ فرمائی اور تم سے درگزر کر دیا، پس تم اب آپس میں ان سے ملو، ہننا یعنی اپنی عورتوں سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی کہ نکاح کا مقصد جو ہے وہ اولاد کا، نسل انسانی کا آگے چلانا ہے۔ تو اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جتنی اولاد اس کے لیے کہا گیا کہ وہ تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا وکلو، اور کھاؤ، وشربو اور پیو، حتیٰ یہاں تک یتبینہ کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیطو ڈور، ابیض سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، یعنی کہ دھاری جو ہے وہ نمایاں ہو جائے، سیاہ دھاری سے سفید دھاری جو ہے وہ نمایاں ہو جائے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ روزے کا ٹائم جو ہے وہ اس وقت تک آپ نے کھانا پینا ہے کہ جب تک سیاہ دھاری سے سفید دھاری جو ہے وہ نمایاں نہیں ہو جاتی۔ تو یہاں جو ہے عربی میں خیط جو ہے دھاگے کو کہا جاتا ہے۔ تو ایک صحابی اپنے تکیے کے نیچے دھاگا جو ہے وہ رکھ کر سو گئے تھے، کہ جب اس کا فرق واضح ہوگا، ایک سفید اور ایک
کالا کہ اس وقت روزہ بند کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ خیط الابیض جو ہے اس سے مراد سفید دھاری ہے، اور خیط الابیض اسود جو ہے اس سے مراد جو ہے سیاہ دھاری ہے، کہ سیاہ دھاری سے جو ہے سفید دھاری فجر کے ٹائم کی نمایاں ہو جائے اس وقت آپ نے روزہ بند کر دینا ہے، اس سے پہلے آپ نے کھا پی لینا ہے۔ ثم اتم الصیام، پھر آپ نے روزہ پورا کرنا ہے، الی اللیل، رات تک، ولا تباشروہن، پھر ان سے مباشرت نہ کرو۔ تو جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر جو ہے مباشرت حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے بتایا کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مساجد میں اتقاء بیٹھے ہو اس وقت بھی جو ہے مباشرت حرام ہے۔ تو وہ جو عام حالات میں جو چیزیں حلال ہیں روزے کی حالت میں، ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ جب انسان، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اللہ، تو وہ عام دنوں میں حرام چیزوں سے بھی پرہیز کرے گا۔ تو یہ سال میں ایک مہینہ جو ہے اس چیز کی انسانوں کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، مومنین کو، تاکہ وہ پورا سال اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ جیسے اس کی رضا کی خاطر وہ حلال چیزوں سے پرہیز کر رہا ہے، تو اس کی رضا کی خاطر حرام چیزوں سے بھی پورا سال بچے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ولا تقربوہا، ان کے قریب مت جاؤ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حدیں مقرر کر دی ہیں، لہٰذا ان حدود کو نہ توڑو۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں جو ہیں وہ واضح کرتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں جو ہیں نشانیاں اس لیے واضح کر رہا ہے، اور یہ تمہارے اوپر یہ چیزیں اس لیے فرض کی ہیں تاکہ تم جو ہے متقی بن جاؤ۔ ولا تاکلوا، اور ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، وتدلوا بہا الی الحکام، اور نہ ہی تم ان کو لے کر جاؤ حکام کی طرف، لتاکلوا، تاکہ وہ کھائیں، تم کھاؤ، فریقاً، ایک حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کے مال جو ہیں وہ غلط طریقے سے، باطل طریقے سے نہیں کھانے، یعنی ناجائز ذرائع کے ساتھ نہیں کھانے، لوگوں کے مال نہیں ہتھیانے، اور نہ ہی ان کو حکام کے پاس لے کے جانا ہے، یعنی رشوت کے طور پر، تاکہ اس میں سے تم ایک فریق بن کر کچھ حصہ اس میں سے خود کھا لو، لوگوں کے مالوں میں سے، گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، کہ دوسروں کی مال، جان اور عزت جو ہے مسلمانوں کی ایک دوسرے پر حرام کر دی ہے، کہ نہ ہم نے کسی کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے لینا ہے، اور نہ ہی کسی عزت کسی کی خراب کرنی ہے، نہ ہی کسی کی جان لینی ہے۔ تو اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور جو حرام مال ہم کھاتے ہیں تو گویا وہ لوگ جو بھی کھاتا ہے وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے، اور کہا گیا ہے جو حرام مال استعمال کرنے والا ہے، گوشت جس سے بنتا ہے، وہ گوشت جو ہے جہنم کی آگ ہی کے لیے بہتر ہے۔ وہ ایسے شخص کی جو حرام مال کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، لہٰذا جو ہے ہمیں جو ہے حرام مال کھانے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ قرآن پاک کا علم ہمارے تمام مسلمانوں تک صحیح طرح سے پھیلے، اور ہمیں پتہ چلے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چل جاتا ہے تو انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ بہتر طریقے سے اس پہ عمل کر سکتا ہے، اور جو اس کو پھیلانے میں حصہ لیتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔